ذرا اپنے اپنی کاپی میں قاعدہ لکھو. آواز نہیں چاہیے نا، بولا نا آواز نہیں، یا پھر آپ ہی بولو پھر میں چپ رہوں گا، دو میں سے ایک چپ رہے گا، یا آپ یا میں. لکھو. جب پھیلے ماضی کا عین کلمہ واو اور یا، ہاں، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو گیا دو ساکن کے ملنے کی وجہ سے. یعنی واو اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو جائے. لکھا. تو اجوف واوی مفتوح العین اور مضموع العین میں ہاں ساکت ہو جائے، تو ساکت ہو جائے تو اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین ہو جائے تو مفتوح العین اور مضموم العین واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں ہاں فا کلمے کو ضمہ فا کلمے کو ضمہ ابھی سمجھاؤں گا نا پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو. اجوف یائی لکھا. اجوف یائی اور اجوف واوی مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں. مکسور العین اجوف واوی مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں. کسرہ دیتے ہیں. لکھا جی. ذرا بتاؤ کیا لکھا.
جب فعل ماضی کا عین کلمہ یعنی واوی اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اجب واوی مفتوح العین اور مضموم العین ہو جائے تو کلمہ کو ضمہ اجوف یائی اور اجوف واوی مقصور میں مقصور العین میں کسرہ دیتے. دیکھو جب بھی اجوف میں عین کلمے میں یا آ جائے, کیا آ جائے؟ یا. یہاں پر جیسے یہ ہے تو اجتماعی ساکنین ہوتا ہے یا جمع مؤنث سے لے کر جمع متکلم تک. اجوف یائی میں جب عین, اجوف یائی اسی کو بولتے ہیں جس میں حرف علت یا ہو, تو اجتماعی ساکنین ہوتا ہے جمع مؤنث سے لے کر جمع متکلم تک. اجتماعی ساکنین کی وجہ سے جب وا یا گر جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں. کس میں؟ یائی میں. البتہ واوی کا قاعدہ تھوڑا سا الگ ہے. اجوف واوی میں اجوف اگر مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو ضمہ دیتے ہیں. جیسے قال بولو, یہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین؟ مفتوح العین. اچھا اگر مضموم العین ہو تو بھی ضمہ دے دیں گے, لیکن اگر مکسور العین ہو, دیکھو یہ دو لفظ ہیں, خواف باب سمیہ سے اور نام باب سمیہ سے. خوف بولو, اس کی اصل کیا ہے؟ باب سمیہ سے بول رہا ہوں, باب سمیہ سے. اب اس لفظ کی اصل کیا ہے؟ وہ باب سمیہ سے ہے یہ لفظ خافا, تو اس کی اصل کیا بنے گی؟ کیا بنے گی؟ اجوف واوی ہے, کیا بنے گا؟ خویفہ. ہم کیا بولتے ہیں؟ خوف, لا خوف علیہ کی بولتے ہیں خیف. تو مصدر میں جا کے, اچھا اس طریقے یہ خاف خوف, تو مصدر میں جا کے یا ماضی کا مضارع پڑھیں گے تب بھی پتہ چل جائے. جیسے قال کا یقول, تو وہاں آپ کو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مادے میں کیا ہے؟ واو ہے. اسی طریقے سے خاف کا جب ہم نے پڑھا خوف مصدر, تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے مادے میں خوا ہے, یہ واو ہے. تو اسی طریقے سے اب اس کا پھر اصل کیا نکلے گا؟ بولو. شاباش, خویفہ. اب بولو, یہ اجوف واوی مفتوح العین ہے. کیوں؟ کیونکہ باب نصرہ سے خوافہ بنے گا, قوالا بنے گا. لیکن یہ اجوف واوی ہے لیکن باب سمیہ سے, تو اس کی اصل کیا بنے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب بھی اجوف ہوگا اس کا جمع مؤنث سے لے کر آخر تک جتنے بھی سیغے ہوں گے ان کے اجتماعی ساکنین ہوگا, چاہے وہ واوی ہو یا یائی. اب ابھی میں نے آپ کو قاعدہ لکھا ہے, جب اجوف یائی ہو, اجوف یا, تو یا کو بہر صورت جمع مؤنث سے لے کر آخر تک کیا دیتے ہیں؟ کسرہ, فا کلمے کو. لیکن اجوف واوی میں دو صورت, اگر مفتوح العین ہو جیسے یہ ہے, اگر مضموم العین ہو تو بھی ضمہ دے, لیکن اگر مکسور العین ہو جیسے یہ تو اس کو پھر کسرہ دیتے ہیں. کیا بنے گے ذرا کرو اس کی تصریف. خوف سر یہ کیسے مفتوح ہے کالم میں؟ باب نصرہ سے ہے نا. سر اس کی 3 مثالیں دیجیے. کس کی؟ ہاں صحیح. اچھا پہلے بولو, پہلے آپ خوف کی کرو پھر میں آپ کو بولوں. خوف اب وعلیکم السلام. تو خفنا کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ باب سمیہ سے ہے نا, باب سمیہ سے. تو آپ کو جب بھی میں نے بولا ہے جب ہم کسی لفظ کی تعلیل کرتے ہیں تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں وہ لفظ جو اس کا کس باب سے, وہ جو وہ باب ہے اس کا وہ والا صیغہ کیا بنتا ہے. جیسے وہاں پہ, جیسے اب مثال کے طور پر یہ ہمارا لفظ ہے, اب یہ بول رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جیسے یہ لفظ ہمارے پاس ہے قال,
काला हमें पता नहीं चल रहा है कि काला कैसे क्या था, कावाला, आवाज नहीं। आप बता रहे थे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मफ्तूह लाइन है या मकसूर लाइन है ना, बोला था ना आपने। देखो तो आप ये बोलो काला किस बाब से है, नसरा, ठीक है। और नसरा में काला कौन सा सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ पहला। तो हम क्या करेंगे, नसरा में पहला सीगा कौन है, नसरा। तो हम उस जो काला है, काला को उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से कवाला लिखा जाता है, जिस तरीके से नसरा लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे इसको, वजन अगर मिल रहा है तो हमने सही लिखा है, अगर वजन नहीं मिल रहा है तो हमने गलत लिखा है। बोलो, काफ के ऊपर फतहा है, नून के ऊपर फतहा है, वाव के ऊपर फतहा है, स्वाद के ऊपर फतहा है, लाम के ऊपर फतहा है। इसका मतलब है कि आपने सही लिखा है। फिर उसके बाद हमें देखना है अब क्या कायदा, अब यहाँ पे जाके कायदा देखना है। काला में कायदा नहीं, अब यहाँ पे काला कायदा होता है। कायदा क्या है, वाव मुतहरिक है, माँ कबल मफ्तूह है, वाव को बदल देंगे, अलिफ से बन गया काला। इसी तरीके से खाविफा है, तो हम अगर हमें ये लफ्ज़ हमें लिखना है खाफा, तो हम बोलेंगे भाई किस, आप पढ़ोगे खाफा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो आपको देखना है किस बाब से, तो बाब समिया से है। तो हमने इसी वजह से बोला, ये बोला बाब नसरा से तो बोला कावला इसका वजन बनता है, ये बोला समिया बाब से तो बोला खाविफा इसका वजन बनता है। देखो समिया खा के ऊपर जबर है, सीन के ऊपर जबर है, मीम के नीचे जेर है, वाव के नीचे जेर है, पूरा हिजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या नाम है, अयान। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, सच बोलना। जी समझ में आ गया। ऐसे ही जब सवाल है ये जो है ना खाफ है या खाफ, हमने कायदा पढ़ा था जी, जो माजी में भी अलिफ होगा और मुजारे में भी, वो फतह या यफ्तह हो सकता है। कहाँ पढ़ा था, ये डॉक्टर साहब वो आपने गलत कायदा समझा है। कायदा आपने ये बोल भी गलत रहा है, समझा भी गलत है। देखो वहां नहीं बोला था अलिफ, वहां बोला था हरूफे हल्की, हमजा हा, आइन हा, ये बोला था, अलिफ बोला था। जब भी माजी में अलिफ आ जाए तो वो मुजारा में भी अलिफ के साथ आता है। हाँ अच्छी बात है। देखो यहाँ तो काला है तो फिर ये यकूल हो गया, तो ये क्या क्या बोला था, हाँ इससे जब आवाज से हम समझ जाएंगे कि नसरा यंसुर से, ठीक, खाफ या खाफ जब वो पढ़ेंगे तो फतह यफ्तह से समझेंगे। ये वाला फतह यफ्तह से हमने इसमें एग्जाम भी दिया था, वो डॉक्टर साहब ने चेक किया। वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, वो नहीं मुझे पता। मैं ये जो किताब में लिखा है मैं वो नहीं मुझे पता, वो उन्होंने किसी बड़ी किताब में पढ़ा होगा, मैंने छोटी किताब में पढ़ा, छोटी किताब में यही लिखा है, छोटी वो नहीं मुझे पता, वो नहीं मुझे, वो मुझे नहीं पता है। देखो आप देखो ये खाफा है, ये मेरे सामने किताब है, क्या लिखा है किस बाब से, इधर देखो। मुजारे क्या होता है, या खाफ आता है, वो मैं बोलूंगा ना वो क्यों आता है, वो बाद में बोलूंगा, अभी फिलहाल माजी पढ़ रहे हैं ना। देखो बेटा ये कोई छोटा इल्म भी नहीं, आपको फटाफट समझ में आ जाए, इसमें वक्त लगता है। क्यों नहीं, ये क्या है, किस बात से, ये समय और नीचे क्या लिखा है, नाम या नाम। अच्छा फिर मैं बोलूंगा, अगर उन्होंने बोला होगा ना तो उसको मैं बोलूंगा वो इस वजह से बोला होगा। देखो कभी कभी एक ही लफ्ज अलग अलग बाबों से आता है, कभी कभी एक ही लफ्ज अलग, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने बोला, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी जो मैंने बोला। तो अच्छा मैं क्या बात समझा रहा था आपको, खौफा क्या है, समय यसमाउ से, क्योंकि हमें देखो आपको हलिफ से नहीं पहचानना, आपको किसी लफ्ज को अलिफ से नहीं पहचानना, किसी लफ्ज को वाव से नहीं पहचानना, आपको देखना कि डिक्शनरी इसकी क्या है,
کیا بولتا ہے یہ کتاب آپ کو اسی وجہ سے دی ہے میں نے. یہ کتاب کیا بولتی ہے آپ کو؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے میں بھی پڑھا ہوں, میرے دماغ میں کچھ ہو, زبان پہ کچھ ہو, کبھی میں بھی غلط ہو جاتا ہوں, کبھی میں بولتے بولتے کچھ اور بول, لیکن آپ کتاب چیک کرو بعد میں. کتنی باتیں ایسی ہیں مجھے بول گھر میں یہ میں نے بولا میں نے کب بولا, میں نے تو بولتے جھوٹ بولتا ہے, میں یاد ہی نہیں ہے میں نے کب بولا. اب اتنے دماغ میں انسان کو اور بھی کام ہوتے ہیں, اب ایک ہی کام تھوڑی ہے. نہیں میں آپ اور نہیں بتا رہا ہوں. اب جیسے میں کبھی آپ کو پڑھا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط پڑھا ہوں, آپ بتاؤ سر مجھے آپ کو غلط ہو گیا تھا, لیکن کتاب میں ایسے نہیں, جو کتاب میں لکھا وہ صحیح ہے, جو میں نے بولا وہ ہو سکتا ہے وہ غلط, کیونکہ انسان کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, یہاں صرف پڑھانا ہی نہیں ہے, یہاں کمانا ہے, وہ سب سے ضروری. اگر کسی دن نہیں پڑھائیں گے پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کمائیں گے نہیں کیا کریں گے؟ گھر سے بولیں گے چل نکل, اور کیا بولیں گے؟ اگر زیادہ نہیں کمائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو خوف زور سے بولو, ہاں کر اس کی پوری تصریف. اچھا دیکھو میں نے آپ کو بولا اس کتاب کو خرید لو, اس میں ہر ایک لفظ کے بارے میں لکھا ہے. اجوف واوی اگر آئے گا وہ کتنے بابوں سے آئے گا, دیکھو لکھا ہے اجوف واوی جو ہے کتنے بابوں سے آتا ہے. ناصرہ سے آتا ہے, زوربہ سے آتا ہے, سمیہ سے آتا ہے. کس کے باب سے آتا ہے؟ 3 بابوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجوف جب بھی ہوگا اگر ناصرہ سے آئے گا تو قالا کی طرح تصریف کریں گے, اگر ضربہ سے آئے گا تب بھی قالا کیونکہ وہ بھی مفتوح العین ہے, اور اگر وہ باب سمیہ سے آ جائے تو خافہ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اسی طریقے سے تصریف کریں گے. اور اگر اجوف یائی ہو تو چاہے وہ کسی بھی باب سے ہو تو کس سے تصریف کریں گے؟ اس طرح سے, کیونکہ میں نے آپ کو بولا اجوف یائی ہو اس سے گردان کرنے کا, اس کو تصریف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا ہے؟ ایک ہی. سمجھ میں آئی ساری بات؟ اب اس کا مجہول پڑھے, کیا پڑھیں گے؟ کوئی بات نہیں, اب اس کو میں کچھ دنوں کے بعد پھر ریپیٹ کروں گا, کیونکہ اگر ابھی ریپیٹ کروں گا نا تو کچھ نہیں ہوگا اس سے, جو کہ ابھی تو میرا بھی ایسا ہی ہے, جب کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا نہیں اس کے پیچھے پڑھیں گے وہ پھر وہ مانتا نہیں ہے, پھر ہم کچھ دن آگے چلیں گے پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے. آپ دیکھو اس میں جب ہم مجہول پڑھیں گے, ہاں یخاف وہ میں الگ جب وہاں پہنچیں گے نا مضارع پر میں تب دکھاؤں گا اس کا قاعدہ کیسے ہے, وہ کیسے بنا. ابھی فی الحال اب یہ دیکھو نام ینام آتا ہے, خافا یا خافو آتا ہے, لیکن الف کے دیکھنے سے وہ ابھی چھوڑو. تو قالا کا مجہول کیا آتا ہے؟ قیلا. قیلا اور اچھا پہلے آپ ایک قاعدہ لکھو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا, ورنہ ذرا اس کو آپ لکھو. اس کو لکھو قاعدہ قیلا, تب آپ کو یاد رہے گا. قاعدہ قیلا جو 2 قاعدے میں نے لکھائے ہیں, وہ پہلے ایک لکھا ہے وہ بھی لکھ کے رکھنا. یہ بھی جب ماضی مجہول کے عین کلمے میں جب ماضی مجہول کے عین کلمے میں
واو یا ہو تو لکھا تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی ہے. ما قبل کو دی جاتی ہے. ما قبل ہے نا اس سے پہلے کو دی جاتی ہے. بشرطے کی اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو. ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو. بشرطے کہ اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو. اب جو قاعدہ لکھا ہے اب وہ یہاں اس کے بعد فٹ ہوگا. جو پہلے والا قاعدہ لکھا ہے وہ اس کے بعد اب پھر سے دوبارہ فٹ ہوگا. قاعدہ کیا لکھا ہے بولو ذرا. ہاں یہ والا دوسرا والا قاعدہ نمبر 2. ہاں ہاں اچھا. فعل ماضی مجہول کا وزن کیا ہے ذرا بولو. فعیلہ. ٹھیک ہے ایک ہی وزن ہم نے پڑھا. فعیلہ. تو یہ قویلہ اس وزن پر کیسے بنے گا. ہم نے قیلہ کو لانا اس وزن پر تو کیسے پڑھیں گے. زور سے بولو. قویلہ نہیں قویلہ. ہاں آپ ڈرو مت بس. اچھا یہ با کا وزن کیا بنے گا. بویہ. کیا بنے گا. کیا بولا آپ قاعدہ. اب قاعدہ پڑھو ایک دو بار. آپ دیکھو یہاں دیکھو. اب کیا بولا جب عین کلمے میں واو اور یا آ جائے تو ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی جاتی. فا کلمے کو دیں گے. اب یہاں پر واو ہے. واو کے نیچے کسرہ ہے. اس کو ساکن کریں گے. اس کو دے دیا یہ حرکت. اچھا یہاں یا کے نیچے کسرہ ہے. یا کے نیچے جو کسرہ ہے یہ دے دیا با کو. ضمہ ہٹا دیا. ضمہ. اب صرف ایک تبدیلی یہاں پر ہوگی. اور جب بھی قاعدہ ہے وہ قاعدہ لکھانا بھول گیا. جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو زیر ہے. جب واو ساکن ہو اس سے پہلے تو واو یا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو میں دوسری جگہ دکھاؤں. ہم یہ لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. یہ کیا ہے. وزن ہے نا. ہے نا وزن. تو اسی سے بنا ہے ایک بڑی کتاب مشہور ہے صرف میں سب سے بڑی کتاب. مطلب اس کے معنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. اس کتاب کا نام بولو. نہیں اس کا نام ہے فارسی میں تھی وہ پہلے میرے خیال سے. میزان. کیا ہے میزان. کیا ہے. اچھا یہ کیا ہے میزان. یہاں سنو بس مجھے وہ نہیں بولو. یہاں دیکھو میزان. کیا ہے میزان. تو میزان میں نے کیا بولا اس کا مادہ کیا ہے.
میزان کا مطلب ہے وزن کرنے کا آلہ، وزن جس کے ذریعے ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کام ہی ہوتا ہے وزن کرنا ہے، اس کا اس سے جڑاؤ، اس کا اس سے وزن کرو اس کا، تو یہ اس کا مطلب ہے وزن کرنے کا ایک آلہ، اس کتاب میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا بولو میزان میں اصل لفظ کیا ہے؟ ابھی میں نے بولا مادہ کیا ہے؟ وزن، تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ یہ اصل لفظ ہے میوزان۔ ہاں تو میوزان ہے۔ اب یہاں پر بھی ہے نا واو ساکن، اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ، تو واو کو بدل دے یا سے بن گیا میزان، اور میزان کشمیری میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں میزان، یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اب واو کو بدل دیں گے یا سے، تو کیا بن گیا؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو یہاں تک؟ یا ہی رہے گا، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہے، اور یا چاہتا ہی ہے مجھ سے پہلے کسرہ، واو چاہتا ہے مجھ سے پہلے جمع، تو نہیں تھا وہاں پہ، لہذا یا کو ہی بدل دیا، واو کو ہی بدل دیا، ایسے بن گیا قیلہ۔ اب دیکھو یہ قیلہ ایسا ہی رہے گا یہاں تک۔ اب ذرا اس کی تصریف کرو مجہول کی، بس دیکھو اب یہاں سے یہ ایسے ہی رہے گا جیسا تھا، قلنا کی طرح، قلنا ایسا ہی رہے گا جیسے تھا۔ کیوں؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا، جب اجوف واوی اور یائی میں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو اور یا کو حذف کر دیتے ہیں، تو جو اجوف واوی ہوگا، اجوف اگر وہ مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو فا کلمے کو ضمہ اور یا کو ہر صورت میں کسرہ دے۔ اب آپ مجھے پتا آپ کے دماغ میں کیا آیا ہوگا، مجھے پتا ہے کیا سوال آیا ہوگا؟ یہ تو ایک ہی جیسا ہو گیا نا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہی تو سوال ہے، بات ہے نا، کہ آپ کے دماغ میں پہلے سے وہی آگے میں سمجھ گیا کہ آپ بولیں گے تو ایک ہی جیسا ہو گیا ہے نا، ایک ہی جیسا ہو گیا، تو کیسے پہچانیں گے؟ بولو کیسے پہچانیں گے؟ بات اس کا جواب یہی ہے، جو ما قبل کی عبارت ہوگی، بعد کی عبارت ہوگی، اسی طریقے سے اس کو پہچانیں گے۔ ہاں البتہ فرق رہے گا، بولو فرق کیا رہے گا؟ فرق یہ رہے گا کہ قلنا اگر یہ معروف ہے تو اس کا وزن کیا بولے گا، بنے گا؟ اگر یہ معروف لفظ مثال کے طور پر قلنا تو وزن کیا بنے گا؟ قولنا، اور اگر یہ مجہول ہے تو قولنا، اتنے فرق پڑے گا، قولنا مد کے ساتھ تھوڑا، جیسے قل تو ہے، اگر یہ معروف ہے تو اس کا وزن کیا بنے گا؟ قولت، نصرت، اور اگر مجہول ہے تو ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی، جاؤ تھوڑا ٹھنڈا پانی پیو اور اس کو ابھی تہ لگا دو دماغ میں اتنے سارے کو، پھر جب آگے پڑھیں گے پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ پہلا قاعدہ آپ نے بولا نا، یہ ہاں پھر سے مطلب مجھے لگتا ہے کچھ الفاظ گر گئے کوئی میزان کا جو ہے نا، یہ جو اس حساب سے جیسے لفظ میں ہوں گے میزان کے جیسے، ان کا سب میں یہی قاعدہ ہوتا ہے، جیسے میراث ہے، میقات ہے، اور کیا۔ دیکھو ویری گڈ، ماشاء اللہ بولو اس کو، دیکھو یہ تو کیا جیسے ہاں میراث اس نے بولا نہیں، دیکھو ہر لفظ تو نہیں ہوگا جو پھر جہاں پہ دیکھو میراث کس لفظ سے بنا ہے؟ ورث، جیسے ہم بولتے ہیں، تو یہاں پر مادہ کیا ہے؟ واو را اور سا، تو یہاں پر بھی اس کا جو اسم میراث ہے وہ بھی اصل میں کیا ہم بولتے ہیں؟ جیسے میراث بولتے ہیں نا، میراث، تو یہ بھی اصل میں ہے میراث، جیسے ہماری مسجدوں میں ہے میقات الصلاۃ ہے نا، تو میقات الصلاۃ بھی اصل میں کیا ہے؟ میقات، یہ بھی اصل میں ہے۔ دیکھو پہچانیں گے کیسے؟ اچھا دیکھو اس کے مادے میں وقت ہے یا یکت ہے؟ وقت ہے، تو پتہ چلا یہاں پر واوی تھا اصل میں، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ یا ساکن ہے،
माकबल कसरा है तो वाव को बदल दिया या से। असल में ये भी है मीकात, वाव साकिन माकबल मकसूर, वाव को बदल दिया या से, बन गया मीकात। और भी कुछ मिसाल है, मिरास है, मीकात है, ये इसी कायदे के तहत में हो गए। जिस तरीके से यहाँ मैंने आपको बोला था कीला बन गया कीला, वरना यहाँ पर भी असल में मादे में क्या है, वाव है। ये कायदा बताइए एक बार ना। हाँ मैं आपको अब मैं इन दोनों कायदों को मिलाकर के आपको एक ही कायदा बताऊंगा ताकि दोनों कायदे में मारूफ भी आपको याद हो जाए और मजहूल भी याद हो जाए। आवाज नहीं, आवाज बात नहीं। जरा लिखो, जब माजी मजहूल के आइन कलमे में ये पहला पहला पहला, इससे पहले इसमें। हाँ, जब फेरे माजी का आइन कलमा जब फेले माजी का आइन कलमा वाव और या, यानी वाव और या इज्तिमाई साकिनैन की वजह से साकित हो जाए, साकित यानी गिर जाना, ये साकित चुप कैसे नहीं है, सीन अलिफ सा कॉफ और तो साकित हो जाए तो अजवफ वावी मफ्तूहुल आइन और मजमूमुल आइन, और मजमूमुल आइन में हाँ फा लिखा, फा कलमे को दम्मा, हाँ अजवफ याई याई और अजवफ वावी मकसूरुल आइन में फा कलमे को कसरा देते। मिसाल मिसाल भी दूंगा, देखो पहले अजवफ नीचे लिखो, मतलब कॉल मतलब इंटर करके मतलब होगा नई लाइन से। अजवफ वावी मफ्तूह लाइन की मिसाल कवलना से कुलना, अजवफ याई की मिसाल बयान से बिना, अजवफ वावी मकसूरुल आइन की मिसाल दूसरी मिसाल कौन सी है की मिसाल? बयान से बिना,
اور اجوف واوی مقصور العین کی مثال خوفنا سے کھفنا. واوی مقصور العین کی مثال اجوف واوی مقصور العین کی مثال یہ خوف نصب خویف نصب یہ ہو گیا یہ بند ہے نہیں اب ہاں یہ